حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے، ذرہ نوازی ہے ان کی، اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور کچھ کہنے کا آپ کے سامنے موقع عنایت فرمایا۔ اسی طرح میرے انتہائی شفیق اور مہربان استاذ حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، ان کا بھی حکم ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میرے مخاطبین وہ سرپرست حضرات ہیں جو آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں۔ یہاں حضرات علماء، اکابر علماء موجود ہے اور طلبہ بھی موجود ہے، اور طلبہ نے آپ حضرات کے سامنے تقریریں کی، بہت اچھی تقریریں کی، اردو میں، عربی میں، انگریزی اور پشتو میں۔ ان کی کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں یہاں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ برطانیہ میں اگر ہمارے ادارے میں کوئی بچہ، ایک بچہ حافظ بن جائے تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے آپ کے یہاں پاکستان کے کسی ادارے میں 100 بچے قرآن کا حفظ کر لیں۔ ایک بچہ بھی ہمیں کلاس میں مل جائے تو ہمیں ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے آپ کو 100 بچے مل جائے۔ یہاں تو الحمدللہ ہر طرف علماء ہے، طلبہ ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اور دنیا میں جو آج مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے اور یہ علم کا فیض 7 سمندر پار برطانیہ میں بھی جاری و ساری ہے، اس میں ایک بہت بڑا وافر حصہ پاکستان کے دینی مدارس اور آپ کے جامعہ عثمانیہ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیض کو پوری دنیا میں عام کر دیا ہے، اور اس وقت دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، مدارس کے مخالفین ہیں، اور ایک وہ ہے جو مدارس کے معاونین ہیں۔ مجھے صاغر نظامی کا ایک شعر یاد آ گیا۔ صاغر نظامی نے، جو ایک شاعر تھا، اس نے مدرسے پر، علماء پر، طلبہ پر، ان درویشوں پر طعن کیا، اور اس نے کہا یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اس نے ان مولویوں پر، ان طلبہ پر، ٹوپی والوں پر، داڑھیوں والوں پر طعن کیا۔ تو کسی عالم نے، کسی مدرسے کے مولوی صاحب نے اس کو جواب دیا، اور بڑا خوب جواب دیا۔ آپ طلبہ بھی یہ جواب یاد کر لیں۔ اس نے جواب میں کہا یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر، یہ علماء اور ہمارے بزرگ اساتذہ ان مدرسوں میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، آپ کے ان بچوں کو جب وہ اس مدرسے میں آتے ہیں تو انہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، اور جب جاتے ہیں تو بادشاہ بن کر جاتے ہیں۔ یہ محنت یہاں ہوتی ہے۔
اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جو سرپرست حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کو تو اساتذہ بتلاتے ہوں گے اور ضرور بتلاتے ہوں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس پر دنیا کے تمام سرپرستوں کا، والدین کا، پیرنٹس کا اتفاق ہے کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی سرپرست کا اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اچھی تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ سرپرستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سرپرست ہے، اپنے بیٹے کو جو نصائح کی ہے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سرپرست تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دعائیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قرآن میں ذکر کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس قرآن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں آپ سرپرستوں کو، مجھے، والدین کو، ہم سب کو سمجھا رہے ہیں اپنی اولاد کو نیک کاموں میں اپنے ساتھ شریک کیجئے اور ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ والدین کی دعا اولاد کو کام آتی ہے، اور والدین اولاد کو بد دعا نہ دے، ان سے اولاد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں اسلام پر رکھیے، ہمیں اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری پر رکھیے، اور ہمیں مناسک دکھا دیجئے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، حج کے لیے لوگ آئیں گے، حج کے مقامات اور اعمال ہمیں دکھائیے کہ ہم حج کیسے کریں۔ اور پھر ایک دعا یہ فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اسلام پر رکھیے، میری اولاد کو بھی اسلام پر رکھیے، ان میں مسلمان پیدا کیجئے، پھر ان میں ایک استاذ بھیجئے، ایک معلم بھیج دیجئے جو ان کو یہ تعلیمات دے۔ سب سے پہلی فکر والدین کو، سرپرستوں کو اپنے بچوں کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام ہو، اور وہ کیا سکھائے؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کے بچے قرآن مجید اچھی طرح تلاوت کر سکے۔ مدرسے میں جب آپ کا بچہ آئے گا حافظ قرآن بنے گا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ استاذ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی اصلاح کرے گا۔ یہ خلاصہ اللہ نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے، میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے
اپنی اولاد کے لیے آپ ان کو دعائیں دیجئے اور ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کیجئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین اگر تعلیم و تربیت میں غفلت برتتے ہیں تو وہ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں اور چند اشعار سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو وہاں مثنوی کے اشعار سناتے ہیں اور یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے بھی کچھ تھوڑا سا ذوق ہے فارسی زبان کے ساتھ، میں وہ چند اشعار سناتا ہوں۔ حضرت استاد صاحب کا بھی مجھے حکم ہے، اور والدین کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ ایک بات تو آج ہم سب کو یہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اے اللہ میرے بیٹے کو اچھا حافظ بنا دیجئے، قاری قرآن بنا دیجئے، عالم بنا دیجئے، مفتی بنا دیجئے، دینی تعلیمات اور عصری تعلیمات میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو عطا کیجئے۔ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور کیجئے۔ اور دوسرا کام، ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید الزہاد ہے ابراہیم ابن ادہم، زاہدوں کے سردار ہے، اور اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دوست اور ان کے ساتھی حدث عنہ رفیقہ سفیان الثوری، سفیان ثوری ان کے ساتھی ہے، دوست بھی ہے، لیکن ان سے حدیث کی روایت نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم ان کے استاذ بھی ہیں، اور سفیان ثوری جیسا آدمی امیر المومنین فی الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اگر وہ صحابہ کی جماعت میں ہوتے تو بڑی فضیلت والے ہوتے۔ یہ ابراہیم بن ادہم ابناء الملوک میں سے ہے، بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے، یہ عالم کیسے بنے؟ یہ اتنے بڑے سید الزہاد کیسے بنے؟ سفیان ثوری ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم بن ادہم وہ بھی آپ کی طرح ایک طالب علم تھے، پھر وہ عالم بنے، پھر وہ بزرگ بنے، اور ایسے عالم بنے، ایسے بزرگ بنے، درویشی اختیار کر لی، بادشاہت چھوڑ دی، محلات چھوڑ دیے، اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک مرتبہ وہ راستے میں ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، گڈڑی سی رہے ہیں، تو سلطنت بلخ کا وزیر وہاں سے گزرا، حقارت کی نظر سے دیکھا کہ بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ محل کو چھوڑ کر یہاں گڈڑی سی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی لوگ کہیں کہ آپ نے دنیا کی دیگر اداروں کو چھوڑ کر یہاں آ کر آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ تو ابراہیم بن ادہم بھانپ گئے، تو مولانا روم اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را،
اب پتہ نہیں یہاں یہ جو ہمارے اساتذہ تشریف فرما یہ تو فارسی زبان جانتے بھی ہے، آپ حضرات کو شاید فارسی زبان نہ آتی ہو، ترجمہ میں کر دوں گا۔ فرمایا کہ ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را، یہ وزیر کہہ رہا ہے، ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را، میزنت بردلق سوزن چوگدا، کہتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی اولاد ہے ابراہیم، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے ہفت اقلیم کی سلطنت چھوڑ دی، دریا کے کنارے بیٹھ کر تو گگڑی سی رہا ہے، تیرا مقام تو یہ نہیں تھا جو تو نے اختیار کیا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اپنی سوئی گگڑی سے نکالی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سوئی دریا میں پھینک دی، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ وزیر میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں تو تیری راہ میں نکلا ہوں، میں تو تیری راہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے اس راہ کے لیے چنا ہے، علم کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اے اللہ میں یہ سوئی دریا میں پھینک رہا ہوں، یہ مجھے واپس عطا کر دیجیے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کہ 100,000 ماہیا اللہیا، 100,000 ماہیے اللہیے، سوزن زر برلب ہر ماہیے۔ اور ابراہیم بن ادہم نے جب سوئی دریا میں پھینکی، اللہ سے دعا کی، ہزاروں مچھلیاں اس دریا سے نکل کر اپنے لبوں کے اندر سونے کی سوئیاں پکڑی ہوئی نمودار ہو گئی۔ سونے کی سوئی ہزاروں مچھلیاں ہیں۔ 100,000 ماہیے اللہیے، سوزن زر برلب ہر ماہیے، اور سربراہ از دریائے حق، سربراہ از دریائے حق، کے بغیر شیخ سوزن ہائے حق۔ ہزاروں مچھلیاں اس حق تعالی کی دریا سے نمودار ہو کر شیخ سے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ سوئیاں سونے والی سوئیاں لیجئے۔ وزیر نے جب دیکھا کہ یہ ہمیں تو درویش نظر آتا ہے، ہمیں تو مولوی نظر آتا ہے، ہمیں تو یہ فقیر نظر آتا ہے، مسجد کا امام نظر آتا ہے، مدرسے کا ملا نظر آتا ہے، لیکن مقام اللہ کی یہاں اتنا بڑا ہے، اس کی اصلاح ہوئی تو اس نے جواب میں کہا، تو مولانا روم اس وزیر کا ذکر پھر یوں فرماتے ہیں، اور اس وزیر نے یہ کہا، اللہ اکبر، اس نے جب دیکھا کہ سونے کی سوئیاں اور دریا سے مچھلیاں باہر نکال کر لا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو مچھلیاں ہیں یہ مجھ سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ ماہیاں از پیر آگاہ ما بعید، ماہیاں از پیر آگاہ ما بعید، ما شقی از دولت و عیشا سعید۔ میں تو وزیر ہوں، مجھے اس مولوی کا مقام معلوم نہیں ہے، مجھ سے بہتر تو دریا کی مچھلیاں ہیں جو مولوی کا مقام جانتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین اور طالب علم کے لیے یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں پانی کے اندر، آسمان اور زمین کی مخلوقات اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، یہ اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ اب آخری بات، ابراہیم ابن ادہم اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ بس یہ جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے یہ میرا ایک پیغام ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں